ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، یہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے انتظام کیا ہے جمعہ کا، سب جمع ہوں. اور جو بھی 15 نماز و جماعت میں جمع ہوتی تھی، لیکن جمعہ کی نماز میں جمع اور کچھ واعظ و نصیحت سنیں. صرف یہ ایک دن ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے الاؤ کیا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت و نصیحت کے لیے. اس کے بعد بھی صحابہ نے دریافت فرمایا کہ تھوڑا اور موقع دیا جائے، ہفتہ بھر درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہے، فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو آپ نے منع فرما دیا. خلاصہ کلام، اس سے لوگ بات اگر صحیح بھی ہے تو اکتانے لگیں گے، بور ہونے لگیں گے. تیسرا، نفسیات کا اور سائیکالوجی کا بہت خیال رکھتا ہے. اللہ نے بنایا ہے انسان کو، اس کی فطرت کو، اس کی فطرت انسانی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دسہری عام ہے، چوسا عام ہے تو اس کو کھاتی جاؤ. اس کی بھی اپنی ایک لمٹ ہے. اسی طرح یہ خطبہ جمعہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک دن آپ کے لیے آپ کا ذمہ دار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اللہ رسول آخرت یاد دلائے گا اور آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلائے گا. آپ کو بتائے گا کہ اگر ذرا سا گرد و غبار جم گیا ہے تمہارے عقیدے میں، تمہاری فکر میں، تمہاری سوچ میں، تو یہ ہفتے میں ایک جھٹکنی ہے، سمجھ لیجیے. آپ صاف کر دو اس کو، ہٹا دو اس کو. اسی چیز کو ابلیس نے فتنہ بنا دیا. اب مسلک کی بنیاد پر مسجدیں، مسلک کی بنیاد پر مولانا صاحب، مسلک کی بنیاد پر تیرا میرا مولانا، اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی راگ، اپنی اپنی ڈبلی اور اپنا اپنا راگ. اس ہجوم میں جو سچائی ہے وہ گم ہو کر رہی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت اور سارے فضول صرف اس لیے ہیں کہ اللہ نے اس میں اپنی کتاب مقدس گائیڈ بک انسانوں کے لیے نازل فرمایا.
ورنہ اسلام میں شبھ اور اشبھ کا کوئی تصور نہیں ہے، شبھ اشبھ کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ہندوتو ہے، منگل کے دن نہیں اور سنیچر کے دن نہیں اور اس مہینے میں نہیں اور اس مہینے میں نہیں، وہ مہینہ اچھا ہے اور یہ مہینہ برا ہے، اور دن اچھا ہے اور رات بری ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے سب دن، سارے لمحات، زمانہ اس کا ہے، ہم اس کے ہیں۔ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ اللہ خیر و شر کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے حدیث میں، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ ایسا ہو گیا اور زمانہ ویسا ہو گیا، بھیا پہلے کے زمانے میں ایسا اور آج کا زمانہ ایسا، نہیں، زمانہ اپنی جگہ وہی ہے، سورج، چاند، ستارے سب وہی ہے، تم چینج ہو گئے ہو، الزام زمانے کو دے رہے ہو۔ تو اپنے خیالات سے کفر، شرک کو، توہمات کو نکالو، نمک کی کان میں نمک بن گیا ہے ہندی مسلمان، یہاں بیچارے ہیں، ان کے پاس اللہ، رسول، آخرت نہیں ہے، وہ اپنے باپ دادا کے زمانے سے جو دھرم کو فالو کرتے آئے ہیں اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن گئے ہیں، لیکن اپنے دین اور اپنے دھرم کے بارے میں اتنے ہی بدبو ہے، بے عقل کام کیے جا رہے ہیں، دھرم کے نام سے بے عقل کام، سینس لیس کام کیے جا رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کی اس پہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے اور کہتے ہیں گنجائش بھی نہیں ہے، ہمارے بات تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے، قرآن کا ڈائرہ معقول ہے اسلام۔ اللہ دنیا کا مالک، زمانے کا مالک، اس نے آپ کو یہ موقع فراہم فرمایا ہے، رمضان میں قرآن نازل کیا۔ قرآن کی فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، بہت مقدس کتاب ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، اس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ممبر پہ آ کر سمجھانے والوں کی ہے کہ وہ بتائیں قوم کو قرآن ہے کیا۔ پوری دنیا میں اس وقت حرم شریف اس میں شامل ہے، کروڑوں لاکھوں کروڑوں کاپیاں تقسیم ہو رہی ہیں ثواب کے لیے۔ میں نے اپنی ماں کے نام سے قرآن یہاں رکھ دیا تو میں نے اپنے باپ کے نام سے 30 پارے وہاں رکھ دیا، نہیں۔ قرآن میں کیا ہے یہ بتائیے، بینات من الہدی والفرقان، دنیا کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن میں سلیبس ہے، تعلیم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ نبی کا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کس بات کی؟ تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ ایجوکیشن آدمی کیوں حاصل کرتا ہے؟ قرآن کا تعارف یہ ہے، اللہ نے خود فرمایا
زندگی کا خیال رکھنا ہے، اس کے قانون اور اس کے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے زندگی جینا ہے، رسول اللہ نے پریکٹیکل کر کے اپنی 23 سالہ زندگی میں بتا دیا ہے۔ اس کا نام ہے سیرت النبی، شریعت محمدی، حدیث پاک، قرآن کی تشریح۔ تم قرآن کو جپتے جپتے مر جاؤ، 30 دورے کر لو، تم کو دورہ پڑ جائے، بیمار پڑ جاؤ، گویا یہ قرآن کا مذاق ہے۔ یہ تم قرآن کو اسی طرح حاصل کرو جس نے جیسا اپنے بچوں کو یہ کانوینٹ سے پہنچا رہے ہو کچھ سیکھنے کے لیے، سب کچھ اپنا دین دھرم بھول کر اپنی بیٹیوں کو ٹیوشن کے لیے پہنچا رہے ہو غیروں کے پاس، جمہوریت کو پڑھنے کے لیے، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اس کوشش کا مستحق ہے یہ قرآن۔ محض تلاوت نہیں، تلاوت تلاوت تلاوت، الف لام را الف لام میم، مل گئی تیسرے کی، قوم برباد ہو گئی۔ حافظ غالب اپنی دکانیں چمکانے لگے، تم کو کچھ نہیں آتا، ہم کو عین معاف نکالنا آتا ہے۔ تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں، اس جمعہ میں پہلا جمعہ ہے، پہلا روزہ ہے یہ کہ قرآن اللہ نے اس ماہ رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کو سنوارنے آئی ہے یہ کتاب، تمہارا تزکیہ نفس کرنے آئی ہے یہ کتاب، تم کو روشنی دکھانے آئی ہے دنیا کے اندھیروں میں۔ انسانی زندگی مسائل کا پلندہ ہے، قدم قدم پہ مسائل استقبال کرتے ہیں انسانی زندگی کا۔ اللہ نے اس کتاب میں آپ کے ان الجھے ہوئے مسائل کو، ان سارے پرابلمز کو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سالو کیا ہے، انگریزی میں سالو کیا ہے۔ وہ ہے تمہاری گائیڈ بک۔ اور اگر تو قرآن کو چوم رہے ہو، تعویذ بنا رہے ہو، لٹکا کے رکھ رہے ہو، لیکن سمجھنے جا رہے ہو وہ ہندو کو، کافر کو، مشرک کو، اس کی لکھی ہوئی گاڈ کی کتابوں کو اور اس کے نیم انوسار جی رہے ہو، تو سنو کان کھول کے، بڑے بڑے مفتی باہر سے آئے ہوں گے رمضان المبارک میں سیوری میں، مجھ سے بات کریں، مجھ کو جہاں چاہیں بلائیں، یا پھر جمعہ مسجد میں یہاں آئیں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ بات ہوگی کہ قرآن کی جو روح روا تھی تم نے اس کو دبا دیا، اب رہ کیا گیا قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم کو بنایا ہے، یہ سر اللہ کے آگے جھکے گا، اور انسان کو ایک سسٹم اور ایک نظام کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، ایک ویوستھا کی، وہ ویوستھا قرآن اور سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر تم کام کرو گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ قرآن میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غیر اسلام ذرہ برابر بھی غیر اسلام اللہ کو مقبول نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اسلام کے اندر غیروں کی مداخلت، غیروں کا انٹرفیئر اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو تراویح میں سننے والوں بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ تم 30 پارے ایک تراویح میں سن لو، 30 دن میں کیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا تم کو، یا پھر تراویح تم الف لام میم اور علم ترا اور قل اللہ سے پڑھ لو تو سمجھ میں نہیں آئے گا تم کو۔ کیسی بے بسی ہے اس قوم کی، کیسی ناچارگی ہے اس قوم کی، اندھا بہرا گونگا بنا دیا ہے ابلیس نے پلاننگ پہ پلاننگ کر کے، اور مولوی اور مولانا اور مفتی اور بڑے بڑے علامہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے عربی زبان۔ اگر عربی زبان سیکھ لو گے تو عربی میں اذان اور دعائیں، قرآن اور حدیث سب کچھ ہے، تم کو سمجھ میں آتا رہے گا، سمجھ میں آتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس مہینے کو مقدس مبارک بنایا ہے رمضان کے نزول کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ قرآن کیا ہے؟ آپ کا
سلیبس ہے زندگی کا، پراسپیکٹس ہے زندگی کا، آپ کی ویوستھا ہے زندگی کی، اللہ کی بنائی ہوئی انسانوں کے لیے، اور جنہوں نے ایمان لے آیا ہے وہ تو اس کو نبھائیں گے ہی اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظَالِمُونَ فَاسِقُونَ عَلَىٰ رَسُولِ الْإِسْلَامِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بیٹا بھی رہا بابر اپنے اعمال پہ، اپنی نیتوں پہ اللہ کو گواہ بنائیے، جانا اللہ کے پاس ہے، موت سامنے کھڑی ہے، کب مر جاؤ اور لوگ گاڑ کے تم کو آ جائیں، سلسلہ زندگی کا ختم ہونے والا ہے۔ جس اولاد کے لیے تم یہ کر رہے ہو سب کچھ دنیا داری، مسجد مدرسے کو تم نے دکانداریاں بنا لی، فریب دے رہے ہو اللہ رسول کا نام لے کے عوام الناس کو، یہ قبر میں کام نہیں آئے گا۔ ارے دنیا میں تمہاری پولیں کھل گئی ہیں، ابھی تو قبر دور ہے، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ میں بھی دکانداری چلا سکتا، ڈاکٹریٹ ہوئے ان علی گڑھ، مگر اللہ کا ڈر اور اپنے انجام کی فکر، اپنے انجام کی کیا کر لوں گا، کتنا سمیٹ لوں گا، ایک دن ہاتھ بند کر کے چلا جاؤں گا، رکھا کیا ہے۔ تو جتنا دین ہے اتنا بتاؤ لوگوں کو، لوگوں پر رحم کھاؤ، تم قائد اور رہنما ہو، تم ذمہ دار ہو، تمہاری بات سنتے سمجھتے ہیں لوگ، تم کیوں دماغ میں بھوسا بھرے ہوئے ہو مسلک کا، فرقے کا، چندے کا، تم نے ایک نیا دین ایجاد کیوں کر دیا، حافظ صاحب اور تراویح اور شب قدر اور 27ویں شب کو دستار بندی اور اس کے بعد زکات۔ یہ مین مسئلہ ہے، راؤنڈ لے کے ملا زکات پہ بیان دیتا ہے، میرا مدرسہ، میری مسجد، میرا مرکز تمہاری زکات کا، خیرات کا مستحق ہے، سن لو، میرے اپنے لوگوں کم سے کم تم تو سن لو، اور نگرانی کرتا رہتا ہے کہ کوئی میری بھیڑ بکریوں کو، کوئی میری باڑی کی گایوں کو کھول کر تو نہیں لے جا رہا ہے۔ اب تک بول رہا ہوں میں، قرآن کے ساتھ مذاق چھوڑ دو، اللہ نے نصیب فرما دیا رمضان، یہ رمضان میں آئیے کتاب تمہاری زندگی کے لیے نور بن کر آئی ہے، اس کو سمجھ لو گے اور اس کے مطابق جی لو گے، اللہ تم کو خلیفہ بنا دے گا اور دنیا کو تمہارے ماتحت لے آئے گا، قرآن کا قانون، شریعت کا قانون چلے گا، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا، نبی کا سکہ چلے گا، صرف قوالیوں میں نہیں اور نعت شریفوں میں نہیں، یہ سب کچھ پریکٹیکل کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت کی پاور تھا، خلیفۃ آپ، اور باقاعدہ بدکار کو اور زانی کو اور گنہگاروں کو طاقت سے سزا دے رہے تھے، صرف تقریر نہیں فرما رہے تھے، زانی کو رجم کر رہے تھے، ہاتھ کاٹ رہے تھے چور کا، درے مار رہے تھے شرابی کو۔ یہ پاور کہاں ہے تمہارے پاس؟ تو اس بات کو سمجھو، کیونکہ اس کے بغیر طاغوت کا اور کافر حکومت کا انکار کیے بغیر، خدا کی قسم میں نہیں بول رہا ہوں، یہ پوری قرآن و سنت و سیرت انبیاء، سیرت النبی بول رہی ہے، تمہاری کوئی بڑی سے بڑی نیکی قبول نہیں، پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر اپنی نیکیوں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اس کافر حکومت کا، انسانی ویوستھا کا انکار کرو، لوکتنتر کا، ڈیموکریسی کا، اور بولو ہم نے اللہ رسول پر ایمان لایا، اب اللہ رسول کے آگے جھکیں گے اور اس کی بات کو ہم شریعت کی اور قانون و ویوستھا کی حیثیت سے مانیں گے، اللہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے گا، شرف قبولیت بخشے گا اس کو، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، تم کو بار بار سنبھلنے کی مہلت دے رہا ہے، تمہاری زندگی میں رمضان پہ رمضان آ رہے ہیں، رحمت اور مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے 10 تاریخ تک، اس لیے کہ رحمت کب، برکت کب، جب تم اس قرآن کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لو،
سسٹم آف لائف بنا دو، حلال و حرام کی تمیز، پردے کا اہتمام، اپنے عقیدے سے باطل کو کھرچ کر پھینک دو، رحمتیں تمہارا سواگت کرنے لگیں گی۔ سواگت میرے بھائیوں کیا معلوم کل ہونا ہو، یہ رمضان یہ آئے ہیں یہ جائیں گے، اس لیے غنیمت جان لو۔ بیٹھنے کو چڑھائی کی سر پہ کھڑے، میں نے آپ ہی کے لیے مسئلے کے تحت رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا ہے۔ کچھ باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کوتاہی نہ ہونے دے، اس بات کی ہم نگرانی کر لیں۔ آپ جو سوال چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہاں تراویح کا اہتمام چھوٹی چھوٹی صورتوں سے کر رہا ہوں، الم ترا کا مطلب چھوٹی چھوٹی صورتوں سے کر رہا ہوں۔ آپ اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کر کے مقام محمود کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ آپ اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ رمضان مبارک ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو کتاب ہدایت کی حیثیت سے ہمارے سینے میں اتار دے، زندگی سنور جائے گی۔ رسول اللہ نے اس کتاب پر عمل کر کے دکھا دیا ہے 23 سالہ زندگی میں، اس میں جو کچھ بھی ہے 23 سالہ میں وہ یہی ہے، کشمکش باطل سے جہاد 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 جہاد، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کے زمانے میں تراویح جماعت کے ساتھ نہیں، نبی کے زمانے میں چلے نہیں، نبی کے زمانے میں کانفرنس نہیں، نبی کے زمانے میں کچھ نہیں، نبی کے زمانے میں حق اور باطل کی کشمکش، ایک جہاد جہاد جہاد، اسی کے نتیجے میں 23 سال کے اندر اسلام غالب ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دشمن اسلام ابو سفیان جیسا شخص ایمان لے آیا، اور جو کفار تھے ٹھیٹ خانے کعبہ میں قتل کر دیے گئے۔ کون سی دکانداری لے کے بیٹھی مولوی تم نے؟ خود گمراہ ہو گئے، قوم کو گمراہ کر دیا۔ کیا دکانیں سجا کے بتا رہے ہو، پیس ٹی وی اور چینلز اور مرکز اور مسجدیں اور مدارس، خود گواہ ہو تم اپنی گمراہی پر۔ اس لیے ہر عمری سے بات نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ہے سب کچھ، اللہ، رسول، قرآن، کعبہ، اور میں بول رہا ہوں کہ تم ایک ہو جاؤ اپنے مقصد کو لے کر، اپنے مقصد کو لے کر جمع ہو جاؤ اللہ رسول کے نام پر۔ مگر یہ پیشہ ور یہ مولوی اور یہ پیشہ ور متولی اور ممبران تم کو جمع نہیں ہونے دیں گے۔ آئیے جمع ہو جائیے جمعہ مسجد میں، رمضان بھر کے لیے پنجگانہ نمازوں میں اور تراویح میں آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھیے، انشاءاللہ العزیز مسلک کے مطابق نہیں جواب ملے گا آپ کو، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی تسلی اور تشفی بخش جواب دیے جائیں گے آپ کو۔ میں وہابی نہیں، میں سنی نہیں، میں شیعہ نہیں، میرا دین اسلام ہے، میں مسلم ہوں، اور میرے گروہ کو، نبی کے گروہ کو امت مسلمہ اور امت محمد یا امت خیر کہا گیا ہے۔ وہابی سنی تبلیغی اور یہ وہ نہیں ہوں، یہ ہے گمراہیاں، یہ ہے گمراہیاں۔ ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا بنا دیا گیا، نماز میں ایسا، نماز میں ایسا نہیں، کچھ سارے مسائل آپ کے انشاءاللہ نماز میں کلیئر کیے جائیں گے۔ بارک اللہ لنا القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم ورب حليم۔